قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بابرکت ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام نور قرآن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ انشاءاللہ آج بھی کچھ آیات کریمہ، ان کا ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سے آپ کے سامنے سنانے کی کوشش کروں گا۔ توجہ کے ساتھ اگر اس پروگرام میں شریک رہیں گے، انشاءاللہ نور قرآن سے مالا مال ہوں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے، وہ عنقریب موت مانگے گا اور بھڑکتی آگ میں جائے گا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور رہا وہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، تو وہ عنقریب موت مانگے گا اور وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ تفسیر صراط الجنان۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور رہا وہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن غیر مومن کا دایاں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ ملا کر توق میں باندھ دیا جائے گا، اور بایاں ہاتھ پسے پشت کر دیا جائے گا، اور اس میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس حال کو دیکھ کر وہ جان لے گا کہ وہ جہنم میں جانے والوں میں سے ہے، تو اس وقت وہ موت کی دعا مانگے گا اور یا ثبورا یعنی ہائے موت کہے گا، تاکہ موت کے ذریعے عذاب سے چھٹکارا پا سکے، لیکن اسے موت نہ آئے گی اور اسے بھڑکتی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والوں کا حال بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور رہا وہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ کہے گا، اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دینے والی ہو جاتی، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سب زور جاتا رہا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، اسے پکڑو، پھر اسے توق ڈالو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں داخل کرو، پھر ایسی زنجیر میں جکڑو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب انہیں اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا جائے گا تو وہاں موت مانگیں گے، فرمایا جائے گا، آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے، اور قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کے عذابات کی شدتوں سے ہمیں اللہ پاک نجات عطا فرمائے۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ
بلا ان ربہ کان بہ بصیرا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا، وہ سمجھا کہ اسے پھرنا نہیں، ہاں کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا، بے شک اس نے سمجھا کہ وہ ہرگز واپس نہیں لوٹے گا، ہاں کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن غیروں کا یہ حال اس لیے ہوگا کہ وہ دنیا کے اندر اپنے گھر میں اپنی خواہشوں، شہرتوں، تکبر اور غرور میں خوش تھے۔ اس نے یہ سمجھا تھا کہ وہ اپنے رب کی طرف نہیں لوٹے گا اور وہ مرنے کے بعد اٹھایا نہ جائے گا، اور جیسا اس نے گمان کیا تھا در حقیقت ویسا ہرگز نہیں تھا، بلکہ وہ ضرور اپنے رب کی طرف لوٹے گا اور مرنے کے بعد اسے اٹھایا جائے گا اور اس کے اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ بے شک اس کا رب اس کے تمام گناہوں کو دیکھ رہا ہے اور اس کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالی سے پوشیدہ نہیں، لہٰذا وہ بہرحال اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹے گا اور اپنے اعمال کی جزا پائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دنیا کی رنگینیوں میں مشغول ہو کر اپنی آخرت سے غافل اور بے فکر ہو جائے اور اس کی بہتری کے لیے کوشش نہ کرے تو وہ آخرت میں بہت نقصان اٹھائے گا، اور ایسا شخص دنیا میں بھی نقصان ہی اٹھاتا ہے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے آخرت کی فکر ہو اللہ تعالی اس کا دل غنی کر دیتا ہے اور اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل لونڈی بن کر آتی ہے، اور جسے دنیا کی فکر ہو اللہ تعالی محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اس کے جمع شدہ کاموں کو منتشر کر دیتا ہے، اور دنیا کے مال سے بھی اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے لیے مقدر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے عیش و عشرت میں کھو کر اپنی آخرت سے غافل اور بے فکر ہونے سے بچائے، اور اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے خوب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے انشاءاللہ تبارک و تعالی ترجمہ تفسیر کے بعد اب نیکی کی دعوت کے کچھ مدنی پھول امیر علیہ سنت کی کتاب فیضان سنت سے انشاءاللہ سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اہدین چڑھ کے ناظرین، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نیکی کی دعوت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے، اگر راہ چلتے بلکہ سفر کے دوران بھی موقع ملتا تو نیکی کی دعوت ارشاد فرماتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں فسوی علیہ رحمہ کے ہمراہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص لپک کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے آیا اور سلام کرنے کے بعد عرض کرنے لگا، اے ابو یوسف مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رو پڑے اور نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے بھائی، بے شک شب و روز کا جلد جلد آنا جانا آپ کے بدن کے گھلنے، عمر کے ختم ہونے اور ہر دم موت کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جانے کا پتہ دے رہا ہے، اس لیے میرے بھائی آپ کو اس وقت تک ہرگز مطمئن ہو کر نہ بیٹھنا چاہیے جب تک کہ اپنے اچھے خاتمے کا معلوم نہ ہو جائے، نیز یہ پتہ نہ چل جائے کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم ٹھکانا ہے، اور یہ خبر نہ ہو جائے کہ آپ کا پروردگار عز و جل آپ کے گناہوں اور غفلتوں کی وجہ سے ناراض ہے یا اپنے فضل و رحمت کے سبب آپ سے راضی ہے۔ پھر مزید نصیحت کرتے فرماتے ہیں، اے کمزور انسان، اپنی اوقات مت بھولیے، آپ کا آغاز ایک ناپاک قطرہ ہے جبکہ انجام سڑا ہوا مردہ۔ اگر ابھی یہ نصیحت سمجھ نہیں بھی آ رہی تو عنقریب سمجھ میں آ جائے گی، جس وقت آپ قبر میں جائیں گے وہاں گناہوں پر ندامت تو ہوگی مگر کام نہ دے گی۔ یہ فرما کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رونے لگے اور وہ شخص بھی جذبات تأثر سے رونے لگا۔ راوی کہتے ہیں ان دونوں کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگا یہاں تک کہ وہ دونوں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اللہ اکبر۔ مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے پے تاج دار حرم یا الہی، جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں کا رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
FGN چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا خوف خدا کہ بسا اوقات نیکی کی دعوت دیتے ہوئے انہیں خوف خدا کے سبب رونا آ جاتا تھا۔ آج بھی اگر نیکی کی دعوت دیتے ہوئے خوف خدا سے کوئی رو پڑے، روتے ہوئے بیان کرے، رو رو کر دعا کرے، تلاوت قرآن یا نعت شریف سن کر رو پڑے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس کو ریاکار سمجھتے ہوئے اس پر ہرگز بدگمانی نہ کریں کہ مسلمان پر بدگمانی یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ دوسروں پر بدگمانی کر کے اپنے دل جلانے والوں کی خود اپنی ہی بربادی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا مکحول دمشقی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کو روتا ہوا دیکھو تو تم بھی رو پڑو اور اسے ریاکار نہ سمجھو۔ میں نے ایک دفعہ کسی رونے والے شخص کو ریاکار تصور کیا تو میں 1 سال تک رونے سے محروم رہا۔ یاد نبی میں رونے والا ہم دیوانوں کو لاکھ پرایا ہو وہ پھر بھی اپنا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کو دعا میں روتا دیکھ کر بغیر واضح قرینے کے اسے ریاکار سمجھنے والا بے شک گناہگار اور نار جہنم کا حقدار ہے۔ البتہ خود رونے والے کو 112 بار غور کر لینا چاہیے کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ اگر ریا کا شائبہ بھی ہو، یعنی تھوڑا سا بھی لگ رہا ہے کہ ریاکاری ہو رہی ہے، تو جب تک اصلاح نہ ہو لے رونے سے باز رہے۔ یقیناً ریاکار بے وقوفوں کا سردار ہے کہ کسی انسان کو اپنی ذات سے متاثر کرنے، اس کی طرف سے تعریفی کلمات سننے کی عارضی لذت پانے، اپنے آپ کو اس کی نظر میں نیک بندہ بنانے کی تمنا پر کہ وہ اس کی طرف بنگاہ تحسین یعنی پسندیدہ نگاہ سے دیکھے اور یہ دل ہی دل میں لطف اندوز ہو، اور محض اس معمولی سی لذت کے لیے رب کائنات عز و جل کی طرف سے ملنے والے عظیم الشان انعامات کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اور اس کی محرومی کی انتہا دنیا میں بھی ہے کہ اکثر خود اس پھٹکار کے حقدار ریاکار کو پتہ تک نہیں چل پاتا کہ دکھاوا کر کے جس کی نظر میں نیک بنتا تھا وہ متاثر بھی ہوا یا نہیں۔ بالفرض وہ متاثر ہو بھی گیا اور اس نے پیچھے سے کوئی تعریف بھی کر دی، تب بھی عام طور پر اپنے بارے میں تعریفی کلمات سننا کم ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے، اور اگر کسی نے منہ پر تعریف کر بھی دی تو ہلاکت ہی میں اضافہ ہوگا۔ یقین مانیے اگر کسی آہو زاری کرنے والے اور رونے والے یا عبادت کا اظہار کرنے والے کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، پھر تو اس سے ٹھیک ٹھاک بدزن ہو جائیں، تو آپ غور کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، تو ایسی صورت میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کس قدر شدید ہوتی ہوگی۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادتوں میں اخلاص نصیب فرمائے۔ ہم جو بھی عمل کریں رب کو راضی کرنے کے لیے کریں تو اس کا پھر مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے فیضان سے مستفیض و مالا مال فرمائے اور ریاکاری سے بچتے ہوئے اپنی عبادت کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، ملفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعاد الحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری
نمائی کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دین محیِ جا فضا کے واسطے طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے علیم موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق انتما کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریاء شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے صدقہ ان اعیا کا دے چھے عین عز علم و عمل عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین قرآن کی روشنی